بدلا میرے ہمراز کا رنگ، تحریر فرحت اشتیاق، آخری قسط۔ چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ اسلام آباد، مری، بھوربند، نتھیا گلی وغیرہ وغیرہ سے ہوتا ہمارا آگے کافی سارے شماری علاقوں میں گھومنے کا پروگرام تھا۔ تم اسلام آباد بھی جاؤ گے؟ میں سامان پیک کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی تھی۔ اسلام آباد کے ساتھ اسے کیا پریشانی ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے جھٹ سنجیدگی سے بولا، اسلام آباد تو جانا ہی ہے۔ زرمین سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ چھٹیوں میں ضرور اسلام آباد آؤں گا۔ زرمین کا ذکر کرتے ہوئے لہجے میں خوب ساری مٹھاس بھی گھول لی تھی۔ کیا لڑکی ہے بھائی وہ، میں تو اب تک حیران ہوں۔ اس قدر خوش لباس اور خوش گفتار، اس کے پاس بیٹھو تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح برملا زرمین کی تعریف کی تھی، وہ بھی اس سے۔ وہ اپنے تاثرات مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، میری سب کزنز میں زرمین کو سب سے زیادہ ڈریسنگز کا سینس ہے۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ زرمین کو گالیاں دے رہی ہوگی، مگر منہ سے اس کے لیے پھول جھڑ رہے تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ اسے چھپاتا بیگ میں کپڑے رکھنے لگا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا زرمین کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اگر میری کزن ہوتی تو میں جاتا اچھا بھی لگتا۔ بلا وجہ مامی کے رشتہ داروں میں گھسنا نہ تو مجھے ایسا کوئی شوق ہے اور نہ ضرورت۔ یہاں بھی اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ان محترمہ ہی کی وجہ سے دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے تو میری کبھی اس سے بھولے بھٹکے کوئی بات چیت یا رابطہ ہوا ہی نہیں تھا۔ خوب سارے دن گھوم گھام کر ہم واپس آ گئے تھے۔ میں گھر پہنچا تو بھیا گھر پہ اکیلی تھی۔ ماموں جان اور مامی کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا میگزین سائیڈ میں رکھتے ہوئے مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا۔ لڑکی واقعی سدھر گئی ہے، میں نے خود سے کہا تھا۔ مامی اس کی انہی باتوں سے تو چڑا کرتی تھی، کوئی آئے کوئی جائے وہ اپنی ذات میں مگن۔ چائے پلا دو۔ میں نے کھانے کے لیے منع کرتے ہوئے چائے کا کہا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، سوچ لو میری بنائی ہوئی چائے کو چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر فلسفہ اور ادب، تاریخ وغیرہ کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ میں اس کے دل جلانے والے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا۔ کوئی بات نہیں یار، کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چائے میں فلسفیانہ مزہ شامل کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں یوں ہی کچھ سستی کے عالم میں وہیں صوفے پر دراز ہو گیا تھا۔ پاس رکھا میگزین جو وہ پڑھتے پڑھتے الٹ کر وہیں رکھ گئی تھی، میں نے وقت گزاری کے لیے اٹھا لیا۔ وہ صفحہ جو وہ پڑھتے پڑھتے گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ سردیوں میں کینوؤں کے چھلکوں کا ماسک کس طرح تیار کیا جائے گا، بادام میں دودھ ملا کر ماسک کس طرح تیار ہوتا ہے، ملتانی مٹی کس قسم کی جلد کے لیے مناسب رہتی ہے، پلکیں لمبی گھنی کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا مساج، اور بالوں میں انڈا دہی ملا کر کب اور کیوں لگایا جاتے ہیں، یہ سب اس میں درج تھا اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر میں نے جلدی سے میگزین واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں لیٹ گیا جیسے اس وقت سے اسی پوزیشن میں تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے میں نے ایک نظر بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ ان میں سے بہت سے نسخے غالباً بڑی پابندی سے استعمال کیے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، نہ تو میک اپ اور نہ کوئی تیاری، مگر اپنے نئے فریم والے گلاسز میں جو اس کے چہرے پر زبردست سوٹ کر رہا تھا اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ میں ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے پر کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ جہاں زیب انکل کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے وہ پاکستان آ رہے ہیں، ارسلان اور احمد کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے بتانے پر میں چائے پیتا کچھ سوچنے لگا تھا۔ پاپا کے آنے پر میں نے پہلی فرصت میں ان سے وہ بات کر لی تھی جو کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں میری پسند سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ لوگ سلمہ آنٹی کے بھائی کے گھر ٹھہرے تھے اور میری خواہش پر پاپا، سلمہ آنٹی، ارسلان اور احمد اسی شام ماموں جان کے گھر آ گئے تھے۔ میرے فائنل ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ آج کل میں اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ پروجیکٹ سے فارغ ہو جانے کے بعد تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا تھا، اور جانے سے پہلے میں اپنی نیا پار لگانا چاہتا تھا۔ یوں بھی پچھلے دنوں جو بیہا کی کوئی رشتہ دار خاتون بڑی پابندی سے یہاں کے چکر کاٹ رہی تھی اور ہر چکر میں سے خوب لپٹا کر پیار بھی کیا کرتی تھی، وہ مجھے خاصا مشکوک کر رہا تھا۔ یہ بات بھی مامی سے باتوں میں پتہ چلی کہ وہ اپنے لاڈلے سپوت کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پہلے بھی تو یہ بیاہ ہی تھی، تب تو کوئی سے پوچھتا بھی نہیں تھا، اور اب اتنی دیوانہ وار چاہت۔ اب لوگوں کو اس کا دل بھی خوبصورت نظر آنے لگا ہے، اور بھی بہت سی اچھائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ اسے اس رنگ میں تو میں اپنے لیے لایا ہوں، اب کسی اور کو اتنی آسانی سے اسے لے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ میرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اور وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہوگی۔ ماموں جان اور مامی پہلے تو بہت حیران ہوئے تھے، میں بھی وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں حوروں کا مذکر کیا ہوتا ہے، بہرحال اگر آسمان سے وہ بھی آ جاتے
تب بھی مامی مجھے ان سب پر ترجیح دیتی. اتنا اندازہ تو مجھے اچھی طرح تھا. بغیر کسی سوچ بچار کے ماموں جان اور مامی نے فوراً رشتہ قبول کر لیا تھا. ہمارے لیے تو عباس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر بیہا سے پوچھنا بھی ضروری ہے. میں اس معاملے میں اولاد پر زبردستی کرنے یا اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا قائل نہیں. ماموں جان نے بڑی سنجیدگی سے پاپا سے کہا تھا، تم افیئر زرمین سے چلا رہے ہو اور پرپوز مجھے کر رہے ہو؟ یہ افلاطون کی بچی مانے کی نہیں. ارے احمق لڑکی، ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں نہ کہ لڑنے کھڑی ہوتی ہیں. میں نے اس کے لال پیلے ہوتے چہرے کو بغور دیکھا تھا. میرا زرمین کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے. میں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا. ہاں میں تو پاگل ہوں نا، مجھے تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی تھی. اس اسٹڈی میں رکھی آدھی سے زیادہ کتابیں تمہاری ذاتی ملکیت ہیں، اور اتنی عالم فاضل لڑکی کو پاگل سمجھنے کی حماقت تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا. مگر بہت کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی تمہارا علم کام رہ گیا. تمہیں لوگوں کے چہرے پڑھنے نہیں آئے. کون تمہارے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے یہ سمجھنا نہیں آیا. میں ایک دم کرسی چھوڑ کر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بہت گہرے لہجے میں بول رہا تھا. وہ میرے انداز پر ایک دم بوکھلا سی گئی تھی. وہ جتنی طوفانی انداز میں چیختی چلاتی اسٹڈی میں آئی تھی، اس کے برخلاف بڑی خاموشی سے چپ چاپ باہر نکل گئی تھی. اگلا دن میرے لیے بہت خوشیاں لے کر آیا تھا. میں پروجیکٹ کے سلسلے میں مختلف فرمز اور کمپنیوں میں خور ہوتا شام میں گھر آیا تو پاپا وغیرہ آئے بیٹھے تھے. بھیا جلدی سے اندر آئیں. ارسلان پورچ میں ہی میرا استقبال کرنے کھڑا تھا. میں پاپا لوگوں کی آمد اور اتنے پرجوش انداز پر حیران تھا. کل ہی تو یہ لوگ ہو کر گئے تھے، آج پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر پڑا تو کچن سے نکلتی مامی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائیں. سب کی مسکراہٹوں اور خوشیوں کا بس منظر اچانک ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا. جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، مامی نے مجھ سے کہا. ڈرائنگ روم سے باقی تمام لوگوں کے باتوں اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اندر کا منظر میری خوشیوں میں اضافے کا باعث تو تھا مگر حیرت کا نہیں. میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ارسلان اور احمد کا شور شرابہ، پاپا اور سلمہ آنٹی کے پاس بیٹھی بیہا، اور وہ بھی میرا لایا ہوا سوٹ پہنے. حالانکہ اسے خریدتے وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سوٹ وہ ہماری انگیجمنٹ کے دن پہنے گی. میں ان لوگوں کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. کوئی بڑے پیمانے کی تقریب تو نہیں ہو رہی تھی جو وہ خاص طور پر تیار ہوتی، مگر اس سوٹ اور معمولی سی تیاری کے ساتھ بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. سر جھکائے بالکل خاموش، کچھ شرماتی ہوئی. پاپا نے اسے رنگ پہنائی تھی، سلمہ آنٹی نے مٹھائی کھلائی تھی. سب خوش تھے، ہنسی مذاق قہقہے ہنگامے. جلدی جلدی میں بھی مامی نے ڈنر پر خاصا اہتمام کر لیا تھا. وہ سارا وقت سر جھکائے شرمائی سی رہی تھی اور میں اسے شرماتا دیکھ کر خاصا حیران ہو رہا تھا. کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو ماموں جان اور بیہا بھی اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے. میں اور مامی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. مامی سے تو میری ہمیشہ سے ہی دوستی رہی ہے، یوں بھی ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی تھی. اب اس رشتے پر خوشی کا اظہار میرے سامنے کیوں نہ کرتی؟ مجھے تو ہمیشہ ہی سے تم اچھے لگتے ہو عباس، مگر اس نظر سے تو میں نے کبھی تمہارے لیے سوچا نہیں تھا. میں نے کبھی تمہارے اور بیہا کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا، بلکہ کبھی بھولے بھٹکے بھی یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا. تم نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ میں اس کے سوال پر مسکرا دیا تھا. اس لیے مائی سویٹ مامی کہ آپ نے تو صرف اپنی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو سدھارنے کا کام میرے ذمے لگایا تھا، مگر میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرے سدھارنے کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نہ بگڑ جائے، اس لیے کیوں نہ یہ ذمہ داری مستقل ہی میں لے لوں. وہ میرے جواب پر ہنس پڑی تھی. میں اس لڑکی کی طرف سے کتنا فکر مند رہا کرتی تھی. لوگ تو ماؤں کی تربیت کو ہی الزام دیتے ہیں، ہر وقت فلاسفر بنی، نہ کپڑوں کا ہوش نہ دنیا زمانے کی کوئی فکر. اور اب تم نے دیکھا ہے اسے تیار ہونے کا ڈھنگ بھی آ گیا ہے، کچھ لڑکیوں والے کام بھی کرنے لگی ہے، اور تو اور آج کل کوکنگ میں بھی دلچسپی لینے لگی ہے. یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے عباس، ورنہ میں تو ہر جتن کرنے کے بعد مایوس ہو چکی تھی. وہ میرا ہاتھ تھام کر تشکرانہ انداز میں بول رہی تھیں، مگر میں ان کی بات زیادہ توجہ سے نہیں سن سکا تھا. میں سامنے لگے آئینے میں بیہا کو لاؤنج کی طرف آتے اور پھر ایک دم تیز مڑ کر جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اسی چیز نے مجھے مامی کی بات پر توجہ نہیں دینے دی تھی. میرا خیال ہے اب سونا چاہیے. میرے کہنے پر وہ بھی گھڑی دیکھتی اٹھ گئی تھی. انہیں شب بخیر کہتا میں سیدھا اس کی کمرے کی طرف آیا تھا. جو باتیں اس نے سن لی تھیں وہ اس انداز میں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھیں، اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا. میری دستک کے جواب میں جب کافی دیر تک اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا. دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بیڈ پر بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی. میرے اندر آنے کا بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. بیہا، میں نے اسے آواز دی مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. میں اس کے بالکل سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا تھا. میری بات سنو بیا، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا تھا، اور آگے بھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا،
کہ وہ فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹک کر چلائی تھی، تم میرے ساتھ مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا عباس، اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ تو ڈرامہ تھا، مجھ بگڑی ہوئی کو سدھارنے کا ایک پلان، تمہاری وجہ سے، تمہاری ہر ایک بات سب جھوٹ تھی۔ یہ سوٹ جو آج میں نے بڑی خوشی خوشی پہنا تھا کہ اسے تم میرے لیے بہت پیار سے لائے تھے، یہ بھی جھوٹ تھا، دھوکہ تھا۔ کیوں تم ماما کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو عباس؟ مجھ میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہاں واقعی میرا علم خام رہ گیا، مجھے لوگوں کو سمجھنا نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسا نہیں ہے بیہا، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوٹ میں نے واقعی تمہارے لیے بہت پیار سے خریدا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہم لوگ تم میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ بالکل سچ ہے۔ تم خود بتاؤ تمہارا وہ انداز کیا نارمل انداز کہلایا جا سکتا ہے؟ مامی کے اس حوالے سے فکر مندی بالکل جائز تھی۔ ماموں جان نے تمہاری قابلیت اور علم کی تعریفیں کر کر کے تمہیں عام لڑکیوں سے بہت مختلف بنا دیا تھا، اتنا مختلف کہ تم ایب نارمل لگنے لگی تھی۔ میں نے مامی کے کہنے پر تم میں تبدیلی پیدا کروانے کی، یا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس وقت میں نے صرف مامی کے کہنے پر یہ بات مانی تھی، ورنہ تم جس طرح کی ہولناک اور خطرناک باتیں کیا کرتی تھی ان سے میں پناہ مانگتا تھا۔ مگر یہ بالکل شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی، جب میں تمہیں مامی کی خاطر برداشت کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، جو کام میں نے مامی کی خاطر شروع کیا تھا وہ خود اپنی خاطر کرنے لگا تھا۔ تم ہر طرح تبدیل ہو جاؤ، بالکل ایک آئیڈیل لڑکی بن جاؤ، میرے لیے تم بالکل ویسی ہی ہو جاؤ جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہی میری خواہش تھی۔ مجھے تو تم اس طرح بھی اچھی لگتی تھی۔ اگر میں تمہیں اس رنگ اور اس روپ میں نہ ڈھالتا، تم سر جھکانا اور شرمانا نہ سیکھتی، بننا سنورنا تمہیں نہ آتا، تو پھر بعد میں جب ہم ایک ساتھ کہیں جاتے تو لوگ تمہاری چوائس اور تمہارے ٹیسٹ کی تو خوب تعریفیں کیا کرتے اور مجھے بدذوق اور پاگل قرار دیتے۔ سنجیدگی سے شروع کی گئی بات کے آخر میں غیر سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اسی لیے ناراض شکل بنا کر قفا قفا سی بیٹھی رہی۔ ہاں اب تو تم مجھے اس طرح نظر انداز کرو گی، اب تمہارے اور بہت سے طلبگار جو پیدا ہو گئے ہیں وہ تمہاری مومانی جان بھی خوب پھیرے لگا رہی ہیں، خوب تم پر دل بھر کر پیار آتا ہے۔ اب تو سب کو بہت پیاری ہو، گڈ لکنگ اور اٹریکٹیو لگتی ہو، اور یہ ہے بھی بالکل سچ۔ مگر بیہا میں نے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کی۔ تم مجھے اس وقت بھی اچھی لگتی تھی جب تم خوبصورتی کے کسی پیمانے پر پوری اترتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے شکوہ کرنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے ناراضگی اور قوقی تھوڑی کم ہو رہی تھی۔ اور ویسے تو تمہیں اچھا لگنے اور تیار ہونے کا کچھ خاص شوق نہیں، مگر پھر بھی تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب ہو سکتا ہے یہ اچھا لگنا کینوؤں، مالٹوں، ملتانی مٹی اور کھیرے کی وجہ سے ہو، بہرحال یہ سچ ہے کہ تم ان کپڑوں میں ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اپنی تعریف پر تھوڑا سا شرمائی تھی، مگر جملے کا اختتامی حصہ سن کر اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ پرفیوم بھی تم نے پتہ نہیں کون سا لگایا ہے، مگر جو بھی ہے خوشبو لاجواب ہے، میں نے خوب گہرا سا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ ان پرفیومز اور ہیئر سپریز میں کتنے خطرناک اور مہلک کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر کاربنز، کلورو فلورو، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کیمیکل کا۔ میں نے شرارت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ ایک دم وہاں سے اٹھنے لگی۔ ابھی آپ کہاں جا سکتی ہیں محترمہ؟ ابھی تو مجھے آپ سے مہاتما گوتم کے اقوال سننے ہیں، گنے اور کپاس کی فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور ڈراؤن کے نظریے کے بارے میں بھی تو ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میں نے اسے مزید چھیڑا تو وہ مجھے گھورتے ہوئے چلائی تھی، سدھر جاؤ تم عباس۔ ساتھ ہی پاس رکھا کشن بھی میرے اوپر پھینکا گیا تھا، جو میں نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔